इंसान को जमीन पर जीने के लिए कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। हम सुबह आंख खोलते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को बिस्तर से घसीट कर उठाना पड़ता है। फिर नाश्ता खुद बनाना, दफ्तर या काम पर जाना, वापस आकर खाना बनाना, बर्तन धोना, घर की सफाई करना, बिल्स अदा करना, और अगर आप वालिदैन हैं तो बच्चों की जिम्मेदारियां अलग। यानी जिंदा रहने के लिए हमें मुसलसल मेहनत, मुशक्क़त और तकलीफ से गुजरना पड़ता है। ज़मीन पर कोई और मखलूक ऐसी नहीं जो इतनी मुशक्क़त से ज़िंदगी गुजारती हो। जानवर खुद शिकार करते हैं, कच्चे गोश्त पर गुजारा कर लेते हैं, मौसम के साथ जिस्म ढाल लेते हैं और बीमारियों से भी कुदरती तौर पर लड़ते हैं। लेकिन इंसान, हम सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ लम्हों में ही सनबर्न हो जाता है। हमारी कमर में मुसलसल दर्द रहता है। हमारा स्पाइनल सिस्टम ठीक से इवॉल्व नहीं हुआ। हम पैदा होते हैं तो 1-2 साल सिर्फ बैठने और चलने में लग जाते हैं, जबकि जानवर चंद घंटों में दौड़ने लगते हैं। हमारी नींद पूरी ना हो तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। गलत खुराक खाएं तो बीमार हो जाते हैं। और जज्बात का हाल तो ऐसा है कि एक लफ्ज़ से दिल टूट जाता है, जहनी दबाव में आ जाते हैं। ये सब कुछ देखकर डॉक्टर एलिस सिल्वर ने एक हैरान कुन नज़रिया पेश किया कि इंसान इस ज़मीन की मखलूक हो ही नहीं सकता। अपनी किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ में वो लिखते हैं कि ज़मीन इंसान के लिए एक मुकम्मल फितरी घर नहीं लगती। शायद हम किसी और सैयारे से लाए गए हैं या किसी सज़ा के तौर पर यहाँ भेजे गए हैं। ये नज़रिया सुनते ही कुछ लोग हंसते हैं, लेकिन ज़रा ठंडे दिल से सोचिए। ज़मीन पर मौजूद हर मखलूक यहाँ के माहौल से मुकम्मल हम आहंग है, लेकिन इंसान, हमें टेक्नोलॉजी, दवाइयाँ, कपड़े, घर, एसी, हीटर, शूज़, सनस्क्रीन, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, हमें ज़िंदा रहने के लिए खुद खाना पकाना पड़ता है। क्या ये कोई कुदरती ज़िंदगी है? डॉक्टर एलिस, जो कि एक साइंसदान, मुहक्किक, मुसन्निफ और अमेरिका का नामवर इकोलॉजिस्ट है, उसकी किताब में उसके अल्फाज पर गौर कीजिए। जहन में रहे कि ये अल्फाज एक साइंसदान के हैं जो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखता। उसका कहना है कि इंसान जिस माहौल में पहली बार तख्लीक किया गया और जहाँ ये रहता रहा है, वो सैयारा, वो जगह इस कदर आरामदेह, पुरसकून और मुनासिब माहौल वाली थी जिसे वीवीआईपी कहा जा सकता है। वहाँ पर इंसान बहुत ही नर्म व नाजुक माहौल में रहता था। उसके नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि उसे अपनी रोज़ी रोटी के लिए कुछ भी तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। ये कोई बहुत ही लाडली मखलूक थी जिसे इतनी लग्जरी लाइफ मैसर थी। वो माहौल ऐसा था जहाँ सर्दी और गर्मी की बजाय बहार जैसा मौसम रहता था, और वहाँ पर सूरज जैसे ख़तरनाक सितारे की तेज़ धूप और अल्ट्रा वायलेट शुआएं बिल्कुल नहीं थीं जो उसकी बर्दाश्त से बाहर और तकलीफ दे होती। तब इस मखलूक इंसान से कोई गलती हुई। इसको किसी गलती की वजह से उस आरामदेह और अयाशी के माहौल से निकाल कर फेंक दिया गया था। जिसने इंसान को इस सैयारे से निकाला था वो कोई इंतहाई ताकतवर हस्ती थी जिसके कंट्रोल में सैयारों सितारों का निज़ाम भी था। वो जिसे चाहता, जिस सैयारे पर चाहता, सज़ा या जजा के तौर पर किसी को भी भिजवा सकता था। वो मखलूक़ात को पैदा करने पर भी कादर था। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि मुमकिन है ज़मीन किसी ऐसी जगह की मानंद थी जिसे जेल करार दिया जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ मुजरिमों को सज़ा के तौर पर भेजा जाता हो, क्योंकि ज़मीन की शक्ल काला पानी जेल की तरह है, खुश्की के एक ऐसे टुकड़े की शक्ल जिसके चारों तरफ समंदर ही समंदर है। वहाँ इंसान को भेज दिया गया। डॉक्टर सिल्वर एक साइंटिस्ट है जो सिर्फ मुशाहिदात के नताइज हासिल करने के बाद राय कायम करता है। उसकी किताब में साइंसी दलाइल का एक अंबार है जिनसे इनकार मुमकिन नहीं। उसके दलाइल की बड़ी बुनियाद जिन पॉइंट्स पर है उनमें से चंद एक साबित शुदा ये हैं। नंबर 1, ज़मीन की कशिश शकल और जहाँ से इंसान आया है उस जगह की कशिश शकल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जिस सैयारे से इंसान आया है वहाँ की कशिश शकल ज़मीन से बहुत कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना, बोझ उठाना वगैरह बहुत आसान था। इंसानों के अंदर कमर दर्द की शिकायत ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से है। नंबर 2, इंसान में जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं वो बाकी किसी भी एक मखलूक में नहीं जो ज़मीन पर बस रही है।
ڈاکٹر ایلس لکھتا ہے کہ آپ اس روئے زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں، جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی ایک بھی مرض میں ایک بھی جانور گرفتار نہیں ہے۔ نمبر 3، ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور سن سٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز شعاؤں سے یا دھوپ سے ہو۔ نمبر 4، ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں۔ کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسے کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ نمبر 5، زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹیمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ بعد ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر سخت تیز دھوپ ہے تو ان کے جسم کا درجہ حرارت خود کار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ اسی وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو ان کے جسم کا ٹیمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا، جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگ جائے گا۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہے۔ نمبر 6، انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارہ زمین پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف اور بہت زیادہ ہے۔ نمبر 7، زمین کے اصل رہائشی یعنی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل نہیں، وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنا پڑتے ہیں۔ پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے معدہ اور جسم کے مطابق وہ غذا استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے۔ جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو وہاں اسے کھانے پکانے کا جھنجٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مزید یہ اکیلا 2 پاؤں پر چلنے والا ہے، جو اس کے یہاں پر ایلین ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 8، انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم و گداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل بازیوں یعنی جانوروں کو اس طرح نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کی نازکی کے مطابق تھی۔ نمبر 9، انسان زمین کے سب باسیوں سے بالکل الگ ہے، لہٰذا یہ یہاں پر کسی بھی جانور یعنی بندر یا چمپینزی وغیرہ کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ اسے کسی اور سیارے سے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی ہے۔ نمبر 10، انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا گندا ماحول نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو زمین کے سورج کی دھوپ میں جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوششوں میں رہتا ہے، جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ اور پرتعیش بستر پر سونے کی عادت تھی۔ وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اسی کے لیے اب بھی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکوں۔ جیسے خوبصورت، قیمتی اور مضبوط محلات مکانات اسے وہاں اور اس کے ماں باپ کو میسر تھے، وہ اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ باقی سب جانور اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں۔ نمبر 11، یہاں زمین کی مخلوقات عقل سے عاری اور تھرڈ کلاس زندگی کے عادی ہیں، جن کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے، نہ اچھا رہنے کی اور نہ ہی امن و سکون سے رہنے کی۔ انسان ان مخلوقات کو دیکھ دیکھ کر خون خوار ہو گیا، جبکہ اس کی اصلیت محبت، فنون لطیفہ اور امن و سکون کی زندگی تھی۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں۔ یہ ابھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژری بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے، کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے، کبھی موبائل فون۔ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ سال بھی گزرے ہوتے تو یہ آج جو ایجادات نظر آ رہی ہیں یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی،
کیونکہ میں اور آپ اتنے گئے گزرے نہیں کہ لاکھوں سال تک جانوروں کی طرح بے چارگی اور طرز کی زندگی گزارتے رہتے۔ ڈاکٹر ایلس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی جھوٹا نہیں ثابت کر سکا۔ میں اس کے سائنسی دلائل اور مفروضوں پر غور کر رہی تھی کہ یہ کہانی ایک سائنسدان بیان کر رہا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے، جسے ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ہم سبھی اپنے باپ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے معاملے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سائنس اللہ کی طرف چل پڑی ہے، سائنسدان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام اپنی نسلوں کو بتاتے رہے تھے۔ ارتقاء کے نظریات کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اب انسانوں کی سوچ کی سمت درست ہو رہی ہے۔ یہ سیارہ ہمارا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم میں بھی بار بار لاتعداد مرتبہ یہی بتایا کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ ہے، جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا و جزا ملے گی۔ خبردار، یہ دنیا تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ انسان شاید زمین پر سزا کے طور پر بھیجا گیا ہے تاکہ وہ سیکھے، سنورے اور خود کو بہتر بنائے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی خود کو اس زمین پر اجنبی محسوس کیا؟ کیا آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ زندگی کچھ زیادہ ہی مشکل ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل آپ کو سچائی کی طرف کھینچ رہا ہو۔ شاید ہم سب یہاں کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں، اور جب یہ سبق مکمل ہوگا تو ہم واپس اپنی اصل دنیا کی طرف لوٹ جائیں گے۔